اور اسی طرح جب ہم نبوت کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ چوتھی چیز امامت. اب یہاں آپ کہیں گے کہ لفظ بھی نیا آ گیا، امامت. امامت مسجد کی امامت ہمارے ہاں نہیں ہوتی اصطلاح میں. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی امامت، یعنی جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا گیا تو اس زمانے کی اصطلاح میں مسلمانوں کے حکمران کو امام کہا جاتا تھا، یعنی اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں. مسجد کی امامت، امامت صغریٰ چھوٹی امامت، اور پوری سلطنت کی یا مسلمانوں کی پوری جماعت کی امامت وہ امامت کبریٰ ہے. تو چوتھا اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے، شرعی احکام کے نفاذ کے لیے، جس کو آپ آج کی اصطلاح میں نفاذ شریعت کہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، یعنی اگر ان کے ہاں شریعت ریاست کی سطح پر ہوگی تو ان کو بھی، دیکھیے خوارج کا بھی یہی مسئلہ تھا نا کہ اگر وہاں مثالی حکمران ہے تو پھر مسلمان کیسے ہونے چاہیے. تو مسلمانوں کو اچھا رکھنے کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے، عملی تربیت بھی ان کو دینی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے امام کے لیے ضروری ہے. پھر دیکھ لیجیے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یعنی شہریوں کے مفاد کا تحفظ تو دنیا کی ہر حکومت کرتی ہے نا. آپ اس کو ایک دوسری تعبیر میں بدل لیجیے، اسلامی مفاد کا تحفظ مسلمانوں کے، شرعی احکام کا نفاذ اور مسلمانوں کی عملی تربیت. یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا جاتا ہے، یعنی وہ صرف امن قائم کرنے، لوگوں کی بہبود کے فیصلے کرنے اور دفاع کرنے کے لیے جیسے کہ ہم ریاست کا تصور رکھتے ہیں مقرر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے زائد ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. تو جب وہ ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کا تقرر لوگ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تربیت پانی ہے تو کیوں ایک اچھے آدمی کو لائیں گے. شریعت کا نفاذ خواہش رکھ سکتے ہیں لیکن کر کے دیکھیں تو کوئی آسان ہے لوگوں کے لیے ماننا. اور پھر جب لوگ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ ان کے لحاظ سے ہوگا، اور وہ کشمکش پیدا ہو جائے گی جو خوارج کے ہاں ہوئی. وہ اعلیٰ معیار پر آدمی نہیں رہے گا تو پھر آپ اٹھیں گے اور آپ معزول کریں گے، وہ اٹھیں گے اور وہ معزول کریں گے. تو یہ تو بڑے خلفشار کی صورتحال پیدا ہوگی. پہلی چیز یہ کہ لوگ فیصلہ ہی غلط کریں گے، فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس، اور اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس کے ہاں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو پھر معزولی کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور معزولی کا مسئلہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جان لے چکا ہے اور بے شمار خرابیاں اور بڑے فتنے اس سے پیدا ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمران کا تقرر کرنا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا تقرر کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی ان کے امام کا تقرر کرتا ہے ان کے نظم کو قائم کرنے، ان کی عملی تربیت اور نفاذ شریعت کے لیے. یعنی گویا جو حکمران کا تقرر ہے اس کا حق لوگوں کو نہیں ہے، اس کا حق اس کائنات کے خالق کو. جس طرح وہ انبیاء کا تقرر کرتا رہا ہے، ہم سے تو نہیں پوچھتا یا ہم پیغمبروں کا انتخاب نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ امام کا بھی تقرر کرتا ہے. امام کا تقرر کیسے کرتا ہے؟ خدا کے رسول کے ذریعے سے کرتا ہے. یعنی وہ اپنے رسول سے یہ کہتا ہے یا اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو امام مقرر کر دیا جائے. اس چیز کو عوام کی ثوابدید پر نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ عوام کی ثوابدید پر چھوڑ کے ہم وہ خیر پیدا کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے ایک امام کے تقرر کے نتیجے میں. اس وجہ سے شیعہ علم کلام میں امام نمائندہ الہی ہے، اور وہ جو حکومت قائم کرتا ہے وہ حکومت الہی ہے، یعنی وہ خدا کی حکومت ہے. اس میں عوام کا تقرر میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اور اس کی پھر وہ ایک ترتیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام کی حیثیت سے مقرر کر دیا. یعنی اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ پہلے ان کے اصول خمسہ ہم نے سمجھے. ان اصول خمسہ کے اندر سے چوتھی چیز امامت زیر بحث ہے. تو امامت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا تقرر خدا کرے گا. جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ریپبلک جمہوریہ نہیں ہوگی،
وہ حکومت الہیہ ہوگی، ڈیوائن گورنمنٹ ہوگی، خدا کے قانون کے مطابق خدا کی ہدایت میں فیصلے کرے گی۔ جس طرح سے پیغمبر معصوم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، امام بھی غلطی نہیں کر سکتا، اور امام کی حیثیت سے پہلے امام کا تقرر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ مذہب کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ نہ خوارج نے اس کو مسئلہ بنایا تو اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا، نہ شیعہ حضرات نے جب اس کو مسئلہ بنایا تو یہ اپنے اندر کوئی حقیقت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا امامت کا عقیدہ ہے، جس کو آپ نے اپنے اصول خمسہ میں شامل کیا ہے، آخر اللہ نے بھی تو اپنی کتاب میں کہیں اس کو بیان کیا ہوگا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی کتاب اس سے بالکل خالی ہے۔ وہ ایمانیات کو بیان کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ خدا کو ماننا ہوگا، خدا کے فرشتوں کو ماننا ہوگا، خدا کی کتابوں کو ماننا ہوگا، خدا کے پیغمبروں کو ماننا ہوگا، آخرت کو ماننا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ وہ اطاعت کو بیان کرتی ہے تو خدا کی اطاعت کو بیان کرتی ہے، خدا کے پیغمبر کی اطاعت کو بیان کرتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے حکمران جو نظم بنائے اس کی پابندی کرو، قانون کے پابند بن کر رہو، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں۔ یعنی میرا عدل، نبوت اور قیامت، یہ چیزیں ہم نے کیسے مانی؟ عدل سے مانی۔ اور اب ایک مرحلہ فکر ہے اور وہاں تمہیں روکوں گا، پروردگار نبوت ختم کر دی، لیکن گمراہ انسان اب بھی آ رہے ہیں، تو ہدایت کی ضرورت تو آج بھی ہے۔ اب یہ عجیب کمال ہے کہ نبوت ختم کر دی اور قیامت کو روکے رکھا، آنے نہیں دیا۔ یعنی بھائی توجہ رکھنا، نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی چیز ہے جو نبوت کو قیامت سے ملائے گی، اور اس کا نام ہے امامت۔ اسی لیے کہا کہ ہم نبی کے ساتھ قیامت میں نہیں بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اماموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ قیامت کا دن ہر انسان اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، خلیفہ کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ آپ کو بلایا گیا ہے امام کے ساتھ، اگر خلیفہ یا بادشاہ کے ساتھ چلے گئے تو کیا حشر ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ بھائی بہت بہت توجہ رہے۔ اب جانتا ہوں جب میں نے یہ دلیل دی نا تو وہ بڑے بڑے علماء ہر زمانے میں رہے ہیں، کہنے لگے امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے، لیکن اب یہ مسئلہ بھی حل ہوتا جائے۔ کہنے لگے وہ فلاں چیز قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ پھر قرآن میں تو نہیں ہے۔ یہی کہا گیا امامت کے لیے کہ امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اچھا بھائی، جو صاحب فرما رہے ہیں نا، ان سے 10 بستہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا شجرہ نسب بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ آج جو علماء فرما رہے ہیں نا وہ بیان کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ کچھ اماموں کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ اپنے زمانے کے امام تھے اور عیسیٰ اپنے زمانے کے امام تھے، وہ امامت تو گزر گئی، اور پیغمبر اکرم آخری امام تھے اور اب امامت نہیں ہے۔ یہ ہے اور دعویٰ ہے قاریان قرآن کا اور حافظان قرآن کا کہ امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا کہ ہر چیز، اول بات تو یہ ہے کہ ہر چیز قرآن نہیں ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ سنت کو ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن متن ہے، سنت اس کی شرح ہے۔
لیکن اب اگر میں سنت سے پیش کرنا شروع کروں نا تو کہیں گے کہ بھائی بھاگ گئے قرآن سے. تو آج یہ دیکھیں کہ امامت کا کوئی تصور قرآن میں ہے یا نہیں, واضح. چلے پچھلے دنوں میں امام گزرے ہیں, بنی اسرائیل کے انبیاء سارے کے سارے امام تھے. آج امامت کا کوئی واضح تصور قرآن میں نہیں ہے. اچھا بھائی, تو اب تم سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کی تاریخ میں پہلا امام کون ہے؟ دیکھو نا, پڑھا لکھا مجمع ہو تو پڑھنے کا لطف بڑھ جاتا ہے. میں نے پوچھا کہ پہلا امام تاریخ قرآن میں کون ہے, کئی آوازیں بلند ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو کچھ یاد ہے تمہیں؟ کچھ یاد ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. رکو بھائی رکو, اب یہ قرآن کا مہینہ ہے, رمضان ہے, تو اب میں اگر تمہیں روک لوں تو کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑا سا قرآن ہی سنتے جاؤ. اذ ابتلی, یہ از کہ میں جانتے ہو کیا, اس وقت کو یاد کرو, اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا. ایک آیت, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. وَإِذْ, بہت آیتیں ہیں. تو وَإِذْ کے معنی کیا ہیں؟ اس وقت کو. یہ جملہ آپ اپنی زبان میں کس موقع پہ بولتے ہیں؟ ہم تھے دونوں ساتھ حج پر مثلا, اب ہم واپس آ گئے, ہم نے کہا بھائی اس وقت کو یاد کرو. اس وقت کو یاد کرو یعنی جب دو افراد ایک واقعے میں ایک وقت موجود ہوں اور بعد میں تذکرہ کریں تو کہیں گے اس وقت کو یاد کرو. پروردگار کہہ رہا ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. اللہ امتحان لے رہا تھا, ابراہیم امتحان دیکھ رہے تھے, میرے محمد کی نگاہ میرے محمد کی نگاہ اسے دیکھ رہی تھی. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات, کچھ جملے تھے, کچھ باتیں تھیں, اللہ نے ابراہیم کا ان باتوں میں امتحان لیا. فأتمہن, ابراہیم, میں اب ترجمہ میرا ہے, ابراہیم 100% کامیاب ہوا. اتمہن کا ترجمہ میں نے کیا ہے, ابراہیم 100% کامیاب ہوا. قال انی جاعلک للناس اماما, ہم نے کہا ابراہیم ہم نے آج سے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. بڑے خوش ہو گئے ابراہیم, مجھے معاف کرنا شیخ الانبیاء ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے, میرے نبی کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہیں. ابراہیم خوش ہو گئے. بھائی عجیب بات ہے, لشکر نمرود کے پاس, عسکر نمرود کے پاس, ساری فوجیں نمرود کے پاس, ساری بیوروکریسی نمرود کے پاس, ساری مقننہ نمرود کے پاس, ساری عدلیہ نمرود کے پاس, ساری انتظامیہ نمرود کے پاس, ساری پولیس نمرود کے پاس, ساری فوج نمرود کے پاس, ہے کیا ابراہیم کے پاس؟ کیا ہے ابراہیم کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں, پھر بھی خوش ہو رہے. تو ابراہیم نے خوش ہو کے بتا دیا کہ حکومت اور ہے, امامت اور ہے. بہت پڑھے لکھے ہو اس لیے میں نے ذرا سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا, بس توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. تو ابراہیم خوش ہو گئے. اب تم پوچھو گے نا کہاں لکھا ہوا ابراہیم خوش ہو گئے؟ قال ومن ذریتی, کہا مالک میری اولاد کو بھی دے دے. خوش نہ ہوئے ہوتے تو نہ کہتے, اگر خوش نہ ہوئے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہ کہتے. قال ومن ذریتی, پروردگار میری ذریت کو بھی دے گا. کہاں دوں گا, لیکن جو گناہ کرنے والے ہیں انہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, من ذریتی ذہن میں رکھنا. اگر تم نے من ذریتی ذہن میں رکھ لیا تو میری مشکل آسان ہو گئی. ومن ذریتی, مالک میری اولاد کو بھی دے دے. اچھا بھائی ابراہیم کہہ رہے ہو کہ تمہیں جب اللہ نے امام بنا دیا تو کہہ رہے ہو کہ میری اولاد کو بھی دے دے.
بھائی تم کو مل گئی اب تم خود دے دو اولاد کو. کہا بھائی میں دے نہیں سکتا, سفارش کر سکتا ہوں. تو جو کام ابراہیم جیسا نبی نہ کر سکے یہ امتیوں کو کب سے حق مل گیا؟ آپ نے دیکھا اس مجلس کے اندر ایک مکمل مجلس ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ بھائی آسانی سے برداشت کرتے چلو. اب کیا کہہ رہا تھا میں, کوئی بتاتے کہ من ذریتی. تو ابراہیم خود نہ بنا سکے, دعا مانگی کہ میری ذریت کو دے دے. کہا دے دوں گا, معصوموں کو دوں گا, ظالموں کو نہیں دوں گا. تو ذریت میں امامت گئی طے ہو گئی بات. اچھا دی کس نے؟ اللہ نے. تو دینے والا ہے اللہ, روکنے والے آپ کون؟ جب تک وہ نہ روکے, جس نے دی ہے امامت, جب تک وہ نہ روکے رک نہیں سکتی. اور اب اسی قرآن میں جہاں یہ آیت لکھی ہے کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت کو امامت دے دی, پھر لفظ ذریت ریپیٹ ہوا. اب ذریت کو ذریت سے ملا لو. سورہ عنکبوت 29واں سورہ 27ویں آیت, اور پوری آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت دے دی اور کتاب دے دی. تو اب دو عہدے ہیں ابراہیم کی ذریت میں. لفظ ذریت ایک ہے, ابراہیم کی ذریت. کیا دیا بھائی؟ نبوت دی. دوسرا عہدہ کیا دیا؟ نہیں, وہ تو ایک ساتھ ہے. نبوت کے ساتھ کتاب ہے, کتاب کے ساتھ نبوت ہے. ٹھیک ہے, پھر یاد کرو, پھر یاد کرو. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. ٹھیک ہے نا. تو ذریت میں امامت گئی, ذریت میں نبوت گئی. تو اب ابراہیم کی ذریت میں دو عہدے ہیں, ایک کا نام ہے نبوت, ایک کا نام ہے امامت. دیکھو بھائی, میں کوئی حدیث نہیں کوٹ کروں گا, حدیث تو بعد میں کوٹ کروں گا. اگر آیت سے امامت ثابت نہ ہوئی تو کل سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. یہ سب یعنی اعتراض کرنے والے کا اعتراض سمجھ میں آیا. اب آپ پچھلی قوموں میں امام گزر گئے, اب امامت کا کوئی واضح تصور رسول کے بعد نہیں ہے. یہ دعویٰ دین میں نا. اور اب میں نے منحصر کر لیا ہے کہ دیکھیں گے قرآن میں ہے یا نہیں ہے. تو ابراہیم کی اولاد میں دو عہدے ملے, ایک نبوت, دوسرا عہدہ امامت. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے نبوت دی بغیر مانگے ہوئے, امامت دی ابراہیم کے مانگنے پر. ایک بے مانگا عہدہ خود سے دے دیا, اور ایک مانگنے کے بعد دیا. بھائی توجہ رہے. تو اب نسل ابراہیم میں اللہ نے دو عہدے دیے, ایک نبوت, ایک امامت. کس نے دیے؟ اللہ نے. عہدہ دینے والا اللہ ہے. تو اب عہدہ واپس لے گا اللہ ہی لے گا, امت نہیں لے سکتی. جب تک اللہ نبوت کو چاہے رکھے, جب تک اللہ چاہے امامت کو رکھے.
تو اب ایک دن قرآن نے آواز دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آخری نبی آ گیا تو ختم نبوت کی آیت تو آ گئی، امامت اگر ختم ہوئی تو آیت تم دکھلا دو۔ ختم نبوت تو آ گئی، دوسرے عہدے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے، تو اب قیامت تک یہ عہدہ جائے گا نا، تو اب دوسرا قرآن تو آنے سے رہا، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ عہدہ امامت قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ بہت توجہ رہے، تو یا تو قرآن کا انکار کر دو یا پھر مانو کہ کوئی امام ہے، اور ہم اسی کو کہتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن۔ میں نے آج بڑی زحمت دی، لیکن یہیں تک مجھے لانا تھا بھائی، یہی سبب ہے۔ اب چلتے ہیں روایات کی طرف۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم نے میرے گھر کی کتاب میں نہیں، جاؤ دیکھ کے بولتا ہوں، بخاری شریف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد بن حنبل، اور کتنی گناؤں، لفظوں کے اختلاف کے ساتھ ایک روایت آئی ہے، اور اسی روایت کو تمہاری خدمت میں پیش کرنا ہے، لفظوں کے اختلاف کے ساتھ۔ الائمۃ بعدی اثنا عشر، میرے بعد امام 12 ہوں گے۔ میرے بعد کس کے امام؟ کس کے؟ میں تعداد بھی پوچھ رہا ہوں، اللہ کی۔ الائمۃ بعدی رسول کے بنائے ہوئے، اللہ کا کوئی تذکرہ روایت میں نہیں ہے۔ اللہ کا جب تذکرہ ہوگا تو قرآن کے حوالے سے ہوگا، یہ تو ہم نص رسول پہ آ گئے ہیں۔ تو الائمۃ بعدی اثنا عشر، یہ کس کے امام ہے، کس کی طرف سے بنائے ہوئے؟ رسول اللہ کے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی قباحت تو نہیں۔ ایک اور روایت پڑھوں، خلفائی اثنا عشر، میرے 12 اثنا عشر کے معنی 12، میرے خلیفہ 12 ہوں گے۔ کس کے خلیفہ؟ رسول کے ہوں گے نا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیا ہو گیا ہے حضرت علامہ کو کہ یہ 61 سوال کر رہے ہیں کس کے ہوں گے؟ بھائی جب رسول اللہ کہنے کہ خلفائی میرے خلیفہ 12 ہوں گے، تو بھائی یہ سوال کا تو کوئی محل نہیں ہے نا، اس سوال کا کوئی محل نہیں ہے کہ بھائی کس کے ہوں گے، لیکن میں تو پوچھوں گا، اور بھائی اس رات پوچھوں گا کہ بھائی کس کے خلفاء؟ رسول کے۔ کس کے جانشین؟ رسول کے۔ تو جانشین ہے رسول کے، بنائیں گے آپ؟ بھائی جب جانشین رسول کے ہیں تو رسول ہی بنائے گا نا۔ اچھا اب کتنے بنائے گا؟ 12 بنائے گا۔ اب عجیب بات یہ ہے، مجھے معاف کر دینا، میری ایک پوری کتاب ہے خلفائے اثنا عشر۔ اثنا عشر کے معنی 12 خلفاء، اور میں نے کتابیں خود دیکھتا ہوں، ان سے جمع کی ہیں کتابوں سے روایات، اور اردو میں وہ کتاب میں نے لکھی بہت برسوں پہلے۔ اچھا بھائی، تو امام خلفاء 12 ہوں گے، ٹھیک، چلو بھائی امام کو چھوڑو، خلفاء 12 ہوں گے، خلفائی اثنا عشر، اثنا عشر کے معنی 12، میرے خلفاء 12 ہوں گے، طے ہو گئی بات، 12 ہوں گے۔ اچھا اب میں گنتا چلا تو خلفائے راشدین ان کی تعداد 4، اس کے بعد آئے خلفائے بنی امیہ، ان کی تعداد 28، اس کے بعد آئے بنی عباس، ان کی تعداد 37، پھر دائیں بائیں کچھ حاضر امام پیدا ہوئے وہ 49، پھر کچھ داعیان مطلق پیدا ہوئے انہیں کے پڑوس میں، اور ان کی تعداد 52، تو 12 تو کہیں نہیں نکلی۔
اب یہ اسنا اشر کہاں ڈھونڈے بھائی؟ وہی ملیں گے جہاں اسنا اشر ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو جہاں اصلاح شرعی ہوں گے وہاں وہ اصلاح شر ہوں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے کیسے پہچانا اصلاح شر کو؟ حق ہے، جب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اصلاح شرعی ہیں تو حق ہے کہ کوئی پوچھے ہم سے پوچھے بھائی تم نے کیسے پہچان لیا؟ اس لیے کہ اس لسٹ کو کسی نے نہیں پہچانا، سب اپنی اپنی آلات پہ رہے. تو تم نے کیسے پہچانا؟ ہم نے کہا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو سلونی سے پہچانا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو سلونی سے پہچانا ہے. بزرگ کہہ رہے تھے، بزرگ یا علی آئے سمجھا دو، یا علی یہ مسئلہ بتلا دو، یا علی یہ فیصلہ کر دو. اس لیے کہ یہ فیصلہ بڑا مشکل آ گیا ہے. تو ہر بہت بڑا پکار رہا تھا یا علی یہ سمجھا دو، یا علی وہ سمجھا دو. تو ان کے لیے تو یا علی کہنا مستحب ہو جائے اور ہمارے لیے یا علی کہنا حرام ہو جائے.